انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی صحت، آپ کے خاندان کی صحت اور اس کی بھلائی کے لیے جو ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں یقیناً آپ کو پسند بھی آ رہی ہوں گی اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ اس وقت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے موٹاپا، کہ موٹاپا جو ہے وہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے، اور بعض ترقی یافتہ ممالک میں تو اسے خود ایک بیماری قرار دیا گیا ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے اور کامیاب طریقے جو ہے نا وہ بتائے جا رہے ہیں۔ بہت اس پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ انسان اگر موٹا نہ ہو اس کا جسمانی صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حسن نواب موجود ہیں، ہم ان سے چند سوالات کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح وزن کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وزن جو ہے نا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسانی جسم میں جب چربی کی مقدار مقررہ حد سے بڑھ جائے تو اسے موٹاپا کہتے ہیں۔ موٹاپا جہاں بدنمائی کا باعث ہے وہاں بے شمار مسائل اور بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ خواتین میں ان کے وزن کا تقریباً 20 سے 25% حصہ چربی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب یہ شرح 30% سے بڑھ جائے تو اسے موٹاپا کہا جائے گا، جبکہ ایک جوان مرد کے وزن کا 15 سے 18% چربی ہوتی ہے۔ جب یہ بڑھ کر 25% سے زیادہ ہو جائے تو موٹاپا کہلائے گا۔ لیکن کسی کے موٹا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ چربی کی مقدار پر کیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی آسان بات ہے۔ عام طور پر اس کام کے لیے انسانی جسم کے قد اور وزن میں تناسب کے چارٹ سے مدد لی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ معلوم کریں کہ ہمارا وزن زیادہ ہے یا ہمارے جسم کے مطابق ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے اس کو اندازہ کر سکیں گے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہم جو ہے موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک چارٹ سے مدد لی جاتی ہے اور اس طریقے سے ایک سائنٹیفک اور مستند سمجھا جاتا ہے، وہ ہے BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس۔ باڈی ماس انڈیکس کی پیمائش اس کو کیلکولیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا باڈی ماس انڈیکس 23 یا اس سے زیادہ ہے تو وزن میں کمی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ شخص موٹا ہے۔ باڈی ماس انڈیکس کی پیمائش بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنے وزن کو کلو گرام میں لکھیں اور قد کی پیمائش مربع میٹر میں کر کے اس سے وزن کو تقسیم کریں تو باڈی ماس انڈیکس معلوم ہو سکتا ہے، جس کا فارمولہ یہ ہے: جسم کا وزن کلو گرام میں یعنی کہ باڈی ویٹ ان کلو گرام، قد میٹر میں، ہائٹ ان میٹرز۔ مثلا کسی شخص کا وزن 80 کلو گرام ہے اور قد جو ہے 1.75 میٹر ہے یعنی 1.25 میٹر ہے، تو اس کا باڈی ماس انڈیکس ہم جب کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 26.12 ہوگا، یعنی کہ یہ باڈی ماس انڈیکس جو ہے نا موٹاپے کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کو اپنے وزن کو کم کرنا پڑے گا اور اس کو موٹاپے کو کم کرنا پڑے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے سب کچھ۔ اور عموماً جو کمپیوٹر پہ نیٹ پہ چارٹ وغیرہ پڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے یہ معلوم کریں کہ ہمارا وزن تو زیادہ نہیں ہے اور ہم اس کو کم کرنے کی وزن کو صحیح پیمائش کرنے کے طریقے اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو موٹاپے کو جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ غیر صحت مند تصور کیا جاتا ہے۔
موٹاپے کے ساتھ ہی ذہن میں دل کی بیماریوں کا خیال آتا ہے کہ اگر ہم موٹے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اور دل کی مختلف بیماریوں کا ہم سوچتے ہیں کہ دل کی بیماریاں اس سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وزن کا جو تعلق ہے وہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، خون اور خون کی چکنائیوں سے بھی اس کا تعلق زیادہ اہم ہے۔ موٹاپے کے ساتھ ڈائبٹیز، پتے کی پتھری، کینسر کے چند اقسام اور نسوانی امراض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موٹے لوگوں میں جوڑوں کی درد کی بیماریاں بھی عام ہیں جو چلنے پھرنے میں دشواری کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹے لوگوں میں جو گھٹنے کے مرض ہیں کہ وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے اور چلا نہیں جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے، کیونکہ جب اتنا زیادہ وزن گھٹنوں کے اوپر پڑے گا تو وہ تو چیخ پڑتے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو ہے موٹے لوگوں میں گھٹنوں کی بیماریاں، ٹخنوں کی، پاؤں کی، ٹانگوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معمولات بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا ذرا سی مشقت کی، ذرا سا کام کیا اور سانس پھول گیا، چلنے پھرنے میں کاہلی اور سستی کا اظہار بھی ہوتا ہے، سوتے میں خراٹے لینے کی شکایت بھی ہوتی ہے جو مختلف لوگ مذاق کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں، یہ موٹاپے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام طور پر موٹاپا اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب لوگ ضرورت سے زیادہ غذا کھاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غذائی ضروریات انسانی مصروفیات اور محنت و مشقت پر منحصر ہوتی ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ نسبتاً کم کھاتے ہیں لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بعض لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ موٹے لوگوں کے جسم میں BMR یعنی تعمیری کام ٹوٹ پھوٹ کا کم ہونا ہوتا ہے، جبکہ دبلے پتلے لوگوں کا BMR زیادہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کی اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ موٹاپے کی چند عمومی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے بسیار خوری، اور وہ ہم خود ہی جج کر سکتے ہیں کہ کتنا ہمیں ضرورت ہے، ہم کتنا کھائیں اور کس طرح سے اپنا جب ہم پیٹ بھریں تو اس کے لیے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم ایک حصہ اس کا ضرور ہمارے معدے کا خالی ہونا چاہیے، اس وقت ہم اپنا ہاتھ روک لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہی اس لیے تاکہ کھائیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا رہ جائے تو دوسرے وقت بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کئی مرتبہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، مثلا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے درمیان کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جنہیں کسی وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں رکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شام کی چائے کے ساتھ تلی ہوئی اشیاء اور مٹھائیاں جو کچھ ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد بھی سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جو بالآخر وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کاہلی اور تساہل پسندی۔ بعض لوگ جوانی میں بہت فعال زندگی گزارتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، مگر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تساہل پسند ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں اور کام کم کر دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، مگر غذائی معاملات جو ہے نا وہ پہلے کی طرح جاری رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے چلنا پھرنا کم کر دیا ہے تو آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں، مگر غذائی معاملات جو ہے وہ پہلے کی طرح اسی طرح کھا رہے ہیں، جس کے باعث ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے مسائل، بڑھاپے کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وزن بھی بڑھ گیا تو اب بیماریاں لازمی حملہ کرتی ہیں۔ بعض بچے شروع ہی سے کاہل اور سست ہوتے ہیں، کھیل کود میں زیادہ حصہ نہیں لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں باپ بھی پیچھا چھڑانے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے رہنے دیتے ہیں کہ ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ظاہر ہے کہ خالی تو نہیں بیٹھے گا، پھر وہ یا تو چپس کھائے گا یا کوئی اور ایسی چیز، تاکہ وہ جو ہے اس کا ہاتھ منہ بھی چلتا رہے اور آنکھیں بھی اس کی دیکھتی رہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں، مثلا میں کینیڈا ہی کی مثال دوں گی، وہاں پہ بہت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بچوں کے لیے والدین کو خاص ہدایت کی جا رہی ہیں کہ اتنے دیر سے زیادہ بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے ٹی وی اور کمپیوٹر پہ، ان کو باہر جا کے کھیلنا چاہیے اور ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہے نا موٹاپے کا شکار نہ ہوں۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں بیجا لاڈ پیار بھی کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو زیادہ ہلنے ولنے نہیں دیتے اور بچے کو کھانے کے لیے خوب مرغن اور چکنی غذائیں دیتے ہیں اور باہر جا کے کھیل کود سے بھی ان کو روکتے ہیں۔ ایسے بچے شروع ہی سے موٹے ہو جاتے ہیں اور جب موٹاپا ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو بڑی مشکل سے کم ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہارمونز ہیں کہ جسم میں کئی قسم کے ہارمونز کام کرتے ہیں، اگر ان کے کام میں توازن قائم نہ رہے، مثلاً تھائرائیڈ، تو موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین عموماً رحم کے آپریشن کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں۔ موروثی، یعنی چوتھی چیز کیا ہے کہ یہ موروثی، بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض خاندانوں میں موٹاپا ہوتا ہے اور گھر کے اکثر افراد موٹے ہوتے ہیں۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ موٹاپا انسانی جینز کے ذریعے وراثت میں منتقل ہوتا ہے یا گھر کے ماحول، غذائی عادت کے باعث لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال حقیقت ہے کہ بعض خاندان کے افراد موٹے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ نفسیاتی الجھن۔ بعض نفسیاتی مریض ذہنی تناؤ سے نجات کے لیے اپنی غذا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کھانا سامنے آیا تو بس ہاتھ منہ چل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا چلا گیا اندر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دواؤں کے زیر اثر یا ذہنی تناؤ کے باعث آرام کرتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، جو وزن میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ چھٹا کیا ہے؟ معاشی آسودگی۔ بہتر معاشی حالات میں رہنے والے لوگ عموماً مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پیدل کم چلتے ہیں، اکثر دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی اس عادت کے باعث ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ مدرجہ بالا اسباب پر غور کریں تو موٹاپے کی وجوہات میں غذا کا کردار سب سے اہم ہے۔ اس لیے موٹاپا کم کرنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر وزن کم کرنا ہے تو غذا کا متوازن بنانا لازمی ہے۔ غذا متوازن بنائے بغیر، ورزش کیے بغیر، واک یعنی پیدل چلے بغیر وزن کم کرنے کی کوشش اپنے آپ کو صرف اور صرف دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان، انڈیا اور ایسے ہی ترقی پذیر ممالک میں بہت سی خواتین و حضرات وزن کم کرنے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے والی غیر معیاری اور اشتہاری ادویہ کا استعمال ہمارے ملکوں میں روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ سلمنگ سینٹر کھل رہے ہیں۔ بہت سے مراکز پر بغیر کسی ماہرانہ تربیت کے وزن کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن کم نہیں ہو رہا تو پھر وہ باقاعدہ اپنی اسی روش پہ آ جاتے ہیں کہ کھانے کھا رہے ہیں اور دعوتوں میں شرکت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وزن کبھی راتوں رات نہیں بڑھتا ہے اور نہ ہی چند روز میں کم ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر 6 ماہ کسی کا وزن 5 تا 10% کم ہو جائے، 5 to 10% کم ہو جائے اور اسے برقرار بھی رکھا جائے تو موٹاپے سے لاحق ہونے والے امراض کے امکانات تقریباً 50% تک کم ہو سکتے ہیں، یعنی 50% ایسے امراض جس میں اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز بھی شامل ہے اور بہت سارے امراض ہیں شامل، وہ 50% تک کم ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنی غذا کو متوازن بنائیں،
سادہ غذا کھائیں، فاسٹ فوڈ پہ زیادہ تکیہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، اپنے کام خود کریں اور وزن اور اپنے معالج کی رہنمائی میں کم کریں۔ ایک بہت مثل مشہور ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ شکریہ۔